بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نبی کریم رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد کو کیوں جلا دیا؟ ایک ایسی مسجد جو دیکھنے میں اتنی خوبصورت تھی کہ لوگ اس کی تعریف کیے بنا نہیں رہ سکتے تھے، لیکن اس مسجد کے اندر چھپا تھا ایک خطرناک راز، ایک سازش جو اسلام کے بنیادی تصور کو ہلا دینا چاہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسجد نہ صرف دھوست کی گئی بلکہ آگ کے حوالے کر دی گئی۔ یہ ہے کہانی مسجد ضرر کی، ایک ایسی جگہ جو ظاہری طور پر عبادت گاہ تھی لیکن حقیقت میں اسلام کے خلاف فتنے کا مرکز تھی۔ آج ہم اس مسجد کے بننے کی وجہ، اس کے پیچھے چھپی سازش اور اس سے ہمیں ملنے والے سبق کو تفصیل سے سمجھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ ایک ایسا شہر تھا جہاں مختلف قبائل اور مذہب کے لوگ رہتے تھے۔ یہاں مسلمان، یہودی اور دوسرے قبائل کے ساتھ ساتھ ایک اور گروپ تھا منافقین کا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ظاہری طور پر اسلام قبول کر چکے تھے لیکن دل سے مسلمان نہیں تھے۔ ان کا لیڈر تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو مدینہ کا ایک مقبول اور طاقتور شخص تھا۔ عبداللہ ابن ابی کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مدینہ میں ان لوگوں کا اثر و رسوخ کم ہو گیا۔ منافقین کا ظاہری چہرہ تو مسلمانوں جیسا تھا لیکن اندر سے یہ اسلام کے دشمنوں جیسے کہ مکہ کے مشرکین اور دوسرے قبائل کے لوگ تھے، انہی کے ساتھ مل کر سازشیں رچا کرتے تھے۔ ان کا مقصد تھا مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا، انہیں کمزور کرنا، ان کے آپس میں پھوٹ ڈالنا اور اسلام کی بنیاد کو ہلا دینا۔ انہی منافقین نے ایک مسجد بنائی جس کا نام پڑا مسجد ضرر۔ دوستو، ضرر کا مطلب ہے نقصان پہنچانا۔ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ مسجد کسی نیک مقصد کے لیے نہیں بلکہ اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی تھی۔ تو آخر یہ مسجد کیوں بنائی گئی؟ آئیے اس کے پیچھے چھپی وجوہات کو سمجھتے ہیں۔ مدینہ کے قریب مسجد قباء تھی جو اسلام کی پہلی مسجد تھی اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز ادا کرتے تھے۔ منافقین چاہتے تھے کہ لوگ مسجد قباء کی بجائے ان کی بنائی ہوئی مسجد میں آئیں تاکہ ان کا اثر و رسوخ بڑھ سکے۔ یہ مسجد مسلمانوں کو دو حصوں میں بانٹنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ منافقین کا پلان تھا کہ ایک گروپ کو اپنی طرف کھینچ کر اسلام کے اصلی منہج سے دور کیا جائے۔ مسجد ضرر ایک عبادت گاہ کا دھوکہ تھی، حقیقت میں یہ ایک ایسا مرکز تھا جہاں منافقین اپنی سازشیں پلان کرتے تھے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے اور دشمنوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کام کرتے تھے۔ منافقین نے اس مسجد کو اتنا خوبصورت بنایا کہ دیکھنے والے حیران رہ جائیں۔ ان کا مقصد تھا کہ لوگ اسے ایک حقیقی مسجد سمجھیں اور اس کی طرف راغب ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپ نہیں سکتی۔ ان کے ناپاک ارادوں کو اللہ تعالیٰ نے پہچانا اور یہ حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے ظاہر کر دی گئی۔ جب مسجد ضرر تیار ہو گئی تو منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خطرناک دعوت بھیجی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک نئی مسجد بنائی ہے، آپ تشریف لائیے اور اس میں نماز ادا کریں تاکہ یہ مسجد بھی مبارک ہو جائے۔ لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ التوبہ میں یہ آیت نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، کفر کے لیے اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور اس شخص کے لیے جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف لڑ چکا ہے۔ یہ لوگ قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصد تو صرف اچھا تھا، لیکن اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تم اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہونا۔ وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی پر بنائی گئی، وہی اس کے لیے زیادہ مناسب ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صاف حکم دیا کہ یہ مسجد نہ صرف ناپاک ہے بلکہ اس کا مقصد بھی ناپاک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اس مسجد کو تباہ کر دیا جائے۔ اس وحی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً عمل کیا۔ انہوں نے اپنے صحابہ حضرت مالک بن دکشم اور حضرت معن ابن عدی کو حکم دیا، جاؤ اس مسجد کو گرا دو اور اسے آگ لگا دو۔ صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کیا۔ مسجد ضرر کو نہ صرف دھوست کیا گیا بلکہ اسے آگ لگا کر جلا دیا گیا۔ یہ ایک ایسا منظر تھا جس نے پورے مدینہ کو حیران کر دیا۔
لوگ سوچ رہے تھے کہ ایک مسجد جو ظاہری طور پر اللہ کا گھر تھی اسے کیوں جلایا گیا، لیکن جب حقیقت ظاہر ہوئی تو سب کو سمجھ آیا کہ یہ مسجد عبادت کے لیے نہیں بلکہ اسلام کے خلاف سازش کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس واقعے نے منافقین کے ناپاک ارادوں کو بھی ننگا کر دیا اور ان کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے آیا۔ یہ واقعہ سورہ التوبہ میں بھی ذکر کیا گیا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اس فتنے کو بیان کیا اور ان کی سازشوں کو ناکام کیا۔ دوستو، مسجد ضرر کا یہ واقعہ صرف ایک تاریخی کہانی نہیں ہے بلکہ ایک بڑا سبق ہے جو آج بھی ہمیں سیکھ دیتا ہے۔ مسجد ضرر ظاہری طور پر ایک خوبصورت عمارت تھی، لیکن اس کے پیچھے چھپی نیت ناپاک تھی۔ اللہ تعالیٰ دیواروں اور عمارتوں کو نہیں دیکھتا، دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر نیت خراب ہو تو چاہے کتنا بھی اچھا کام کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے نزدیک قبول نہیں ہوتا۔ منافقین نے مسجد کا نام استعمال کیا تاکہ لوگوں کو دھوکہ دے سکے۔ آج بھی ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ کوئی بھی اسلام کا نام استعمال کر کے فتنہ نہ پھیلائے۔ مسجد اللہ کی عبادت کا مرکز ہوتی ہے، جہاں لوگ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں اور اپنا ایمان مضبوط کرتے ہیں۔ اگر کوئی جگہ تفرقہ یا فتنہ پھیلانے کے لیے بنائی جاتی ہے تو وہ مسجد نہیں، صرف ایک عمارت ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی حفاظت خود کرتا ہے، چاہے دشمن کتنی ہی چالاکیاں کیوں نہ کرے۔ اللہ ان کے مکروہ ارادوں کو ناکام کر دیتا ہے۔ اسلام صرف ظاہری عمل کا نام نہیں ہے بلکہ دل کی سچائی اور اخلاص کا دین ہے۔ ہر کام اللہ کے لیے اور اس کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اہل خاندان تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اہم سبق سے فائدہ اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔